جس طرح خواتین گھروں میں کام کرتی ہیں تو وہ جب اپنی ڈشز کو اٹھاتی ہیں، جن ملکوں میں میں رہتا ہوں یہاں پہ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ایک اور میں آپ لوگوں کو ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے سے میں اسی چینل پر انہی ساری ایکسرسائزز کا ایک انگلش ورژن بھی شروع کرنے والا ہوں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے کونی کی، جس کو آپ ایلبو بھی کہتے ہیں، کہ دردوں کی مختلف اقسام کے بارے میں جان سکیں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مختلف جو دردیں ہیں اس کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ تو آخر تک دیکھیے اس کو۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عادل اقبال ہے، میں فزیکل تھراپی کا ڈاکٹر ہوں۔ میں آج آپ سے بات کروں گا کہنی کے درد کے بارے میں، کہ عام طور پہ یہی تاثر ملتا ہے کہ کہنی کا درد، یا اکثر لوگ اس کو ٹینس ایلبو کہہ دیتے ہیں، کچھ لوگ گولفرز ایلبو کہہ دیتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ جن کو گولفرز ایلبو ہے وہ ان کو ٹینس کھیلتے پہ بھی درد ہوتا ہے، اور جن کو ٹینس ایلبو ہے ان کو گولفنگ کرتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو درد آپ کے کہنی کے اندر والی سائڈ سے نکلتا ہے اس کو ہم گولفرز ایلبو کہتے ہیں۔ اس کو گولفر ایلبو اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ گولف کھیلتے ہیں وہ جب اپنی کلائی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کو، جب وہ بال کو ہٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے کر کے اس کو ہٹ کرتے ہیں، جس کی پریشر سیدھا کہنی کے اندر والی سائڈ پہ آتا ہے، اور جو باہر والی سائڈ پہ جو ہڈی ہوتی ہے، اس یہاں پہ جو درد ہوتا ہے اس کو اکثر اس کو ٹینس ایلبو کہا جاتا ہے، کیونکہ ٹینس ایلبو میں اس طرح بیک ہینڈ سے آپ اس کو ٹینس کھیلتے ہیں۔ لیکن کہنی کا درد یاد رکھیے کہ صرف اندر والی سائڈ یا باہر والی سائڈ سے شروع نہیں ہوتا۔ کہنی کا درد اکثر لوگوں کو بالکل یہ جو اندر، یہ جو آپ کے کہنی میں یہ جو گہرا سا ایک کھائی ہوتی ہے، اس کے تھوڑا سا نیچے بھی آپ کو درد ہوتا ہے، بعض کا اس سے تھوڑا سا اوپر درد ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کہنی کے پیچھے، یہ جو پیچھے ایک مسل جو بڑا سا آتا ہے آپ کہتا ہے، اس کو ہم ٹرائسیپس کہتے ہیں، وہ جہاں پہ آ کے کہنی میں جہاں پہ جڑتا ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو درد ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو کہنی کے اندر جنرلائز پوری کہنی میں ان کو درد ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا جو کہنی کا درد ہے وہ کہاں سے اوریجنیٹ کر رہا ہے، کہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے کہنی کے بارے میں دیکھیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ دبا کے دیکھیں کہ وہ اندر والی سائڈ سے زیادہ ہے، باہر والی سائڈ سے زیادہ ہے، فرنٹ پہ زیادہ ہے یا پیچھے زیادہ ہے، یا کہ آپ کو جنرلی ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ درد آپ کو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، یا جس وقت آپ کو وزن اٹھاتے ہیں، یا آپ کہنی کو موڑتے ہیں، یا کہنی کو سیدھا کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معالج سے ملیں، اور اس سے مل کے تو اس کا اصل آپ تشخیص کروائیں کہ آپ کو کہنی کا درد کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ کچھ جو علامتیں ہیں، کچھ جو کہنی کے درد ہیں، آپ ان کو ایکسرسائز سے، ریسٹ سے، ڈفرینٹ طریقے سے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کن کن طریقے سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کہنی کی تکلیفیں ایسی ہوں گی جس کے لیے آپ کو ایکسرسائز یا ریسٹ اور اسٹریچنگ سے بڑھ کر آپ کچھ اور بھی علاج کروانا پڑے گا۔ آج سے چند سال پہلے اگر کسی کو کہنی میں تکلیف ہوتی تھی، کہنی میں درد ہوتا تھا، تو عمومی طور پہ جو فزیوز لوگ ہیں وہ اس کا علاج یہی بتاتے ہیں کہ آپ آئس لگائیں اور اس کو تھوڑا سا مساج دیں، تو اس سے وہ آپ کی جلدی بہتر ہو جائے گی۔ لیکن لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے اس میں تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے کہ اس کے علاج کو آپ کس طرح سے شروع کریں گے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس بندے کو بھی کہنی میں درد ہو رہا ہے، آپ اس کو اسیس کریں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، یا اس کا کون سی ایکسرسائزز وہ کرتا ہے، یا کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا وہ کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، یا وہ اسکرو ڈرائیور سے کے ساتھ کام کرتا ہے، یا وہ پلمبر ہے، یا وہ مزدور ہے، وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، یا اس طرح کا کام کرتا ہے۔ کچھ المیہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہمارے ان ملکوں میں جن لوگوں کو یہ تکلیف ہوتا ہے، وہ بیچارے اس کو ریسٹ تو دے نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال علاج کی طرف میں آتا ہوں کہ اس کے علاج کا پہلا حصہ یہی بتایا گیا ہے کہ جب آپ اس کو اسیس کریں کہ کسی کو کہنی کا درد کیوں ہو رہا ہے، تو آپ اس کو دیکھیں کہ کن ایسے کام کو کرتا ہے۔ اگر کوئی ڈرائیور ہے تو وہ بتائے گا کہ میں جب گاڑی چلاتا ہوں تو اس وقت میرے کہنی میں درد ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو زیادہ دیر گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں،
कोई भी चीज़ चलाते हैं, उनकी कोहनी मुसलसल टच करती रहती है नीचे, जो उनके जो आर्म रेस्ट होता है उसको टच करने की वजह से वहाँ पे उनको ज़बरदस्त किस्म का वरम हो जाता है। तो उसको उस रिदम को उनको तोड़ना पड़ेगा। जिस तरह ख़वातीन घरों में काम करती हैं, तो वो जब अपने डिशेज़ को उठाती हैं, जिन मुल्कों में मैं रहता हूँ यहाँ पे मर्द भी ये काम करते हैं, तो वो जब वो डिशेस को उठाती हैं, बर्तनों को उठाती हैं, कुकर को उठाती हैं, हांडी को उठाती हैं, तो जब वो उठा के दूसरी साइड पे रखती हैं तो उनको शदीद दर्द होता है। बाज़ औरतें जब वो रोटी पका रही होती हैं, मर्द हजरात भी रोटी पका रहे होते हैं, तो उस वक्त उनको उसमें ज़्यादा दर्द होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्लम्बिंग का काम, जिस तरह मैंने आपको बताया, स्क्रू ड्राइवर का आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करें। तो पहली स्टेज पे आप ये करेंगे कि आप जो काम भी आप इस तरह का करते हैं, आप उसको थोड़ा-सा कम कर दें। कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए अगर आपके कोहनी में दर्द है, यहाँ पे होता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा पैड इस्तेमाल करें। गाड़ी के जो आपका दरवाज़ा है, जहाँ पे आपका एल्बो टच करती है, वहाँ पे कोई तौलिया रख लें, ताकि उसके ऊपर अपनी आपकी जो एल्बो है वो रेस्ट करे। अगर आप कंप्यूटर हैं, सॉफ्टवेयर वाले काम करते हैं, डेस्क पे ज़्यादा देर बैठ के काम करते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने डेस्क की हाइट को थोड़ा-सा ऊपर या नीचे करें, क्योंकि आमतौर पे जो लोग इस तरह ऊपर बैठ के अगर काम करते हैं, तो उनके कोहनी में दर्द रहता है। इसी तरह जिन ख़वातीन और हज़रात को किचन में काम करते हुए, हंडिया उठाते हुए अगर कोई तकलीफ़ होती है, तो वो कोशिश करें कि वो जो जो हंडिया को उठाने के लिए टॉवल का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी ग्रिप थोड़ी-सी बड़ी हो जाए। अगर आप छोटी हंडिया को ऐसे छोटा उठाएँगे, तो जितना आप पंजे को आप छोटा करेंगे, उतना प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो आप उनको टॉवल के साथ या किसी मोटे कपड़े के साथ जब उठाएँगे, तो आपके हाथ बजाय इसके इतना छोटा होने के, वो इस हद तक मुड़ेंगे। उससे आपका जो प्रेशर है वो उसके ऊपर कम हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो इसका इलाज, एक तो ये मैंने आपको बताया कि आप जो एक्टिविटी करते हैं उसको थोड़ा-सा कम करें। दूसरे नंबर पे आप आइसिंग इस्तेमाल करें, कि बर्फ़ का, मेरी एक बहुत पहली वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें आपको मैं बताता हूँ कि बर्फ़ का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। आप बर्फ़ का इस्तेमाल करें, अगर आपको इस साइड पे है या अंदर वाली साइड पे है या दरमियान में है या पीछे है, तो बर्फ़ के साथ उसके वरम को थोड़ा-सा दूर कीजिए। तीसरे नंबर पे आप अपने ही अंगूठे के साथ आप हल्का सा प्रेशर दे के और उसको मसाज करें, ताकि वहाँ पर जो थोड़ी सी वरम इकट्ठी हुई हुई है, अगर वहाँ पे थोड़ी सी इस तरह का वरम, असल में क्या होता है कि आपके जिस्म के अंदर कुछ जो फासद बांधे हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे, उसको थोड़ा सा मोबिलाइज करें, बड़े हल्के से, बहुत हल्का सा उसको मोबिलाइज करें, इस साइड पे भी करें, इस साइड पे भी करें, और उसके बाद आप उसकी आइसिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको आखिरी स्टेज में मैं वो एक्सरसाइजेज़ बताने वाला हूँ, जो एक्सरसाइज़ आप करके तो इन्हीं मसल्स को आप ग्रेजुअली थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो एक्सरसाइज़ आप कोहनी के दर्द के लिए कर सकते हैं, ये एक मेरे पास डंबल है, ये तकरीबन 5 पाउंड है, तकरीबन 2.2 केजी का डंबल है। आप 2 केजी का ले लें, 1 केजी का ले लें। जो लोग बड़े कमज़ोर हैं या कुछ बूढ़े लोग हैं, ख़वातीन, वो 1 पाउंड से शुरू करें। इस डंबल को आप इस तरह से अपने हाथ में पकड़ें, इस तरह से आप इसको पकड़िए, इस तरह पकड़ के तो अपनी कलाई को पूरा पीछे ले जाइए, और उसके बाद आप इसको ऊपर लेके आएँ और नीचे लेके जाएँ। इसको ऊपर लेके आएँ और फिर नीचे लेके जाएँ। इस तरह आप इसको 5 दफ़ा इस एक्सरसाइज़ को करें। मेरी एल्बो बिल्कुल 90 के एंगल पे मुड़ी होनी चाहिए, ना तो आपने बाजू ऐसे रखना है और ना बाजू ऐसे रखना है, बिल्कुल 90 के एंगल पर आपका ये होना चाहिए। ये न्यूट्रल पोज़ीशन है, आप इसको नीचे लेके जाएँ और फिर आप इसको ऊपर लेके आएँ, फिर नीचे लेके जाएँ, फिर ऊपर लेके आएँ। ये एक्सरसाइज़ नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे जो एक्सरसाइज़ करनी है, उसमें इसी तरह आप इसको पलट दें, इसको दूसरी तरफ पलट दें, बाजू आपका उसी 90 डिग्री पर है, अब भी आपने इसी तरह नीचे लेके जाएँ और ऊपर लेके आएँ, फिर नीचे लेके जाएँ, फिर ऊपर लेके आएँ, फिर नीचे लेके जाएँ और फिर ऊपर लेके जाएँ। ठीक है? ये 2 एक्सरसाइज़ेज़ हैं जो आपने इस डंबल के साथ करनी है। तीसरे नंबर पे जो आपने एक्सरसाइज़ करनी है, इसी डंबल को पकड़ के, वो आप इसको एक किनारे से पकड़ लें, ठीक है? अब आपने इसको दरमियान से नहीं पकड़ना, एक साइड से पकड़ लें और अपने हाथ को इस तरह से पूरा इस तरफ घुमाइए और फिर उसको दूसरी तरफ ले जाएँ। अपने हाथ को पूरा अंदर की तरफ घुमाइए और फिर उसको बाहर की तरफ ले जाएँ। ये ध्यान रहे कि मेरा बाजू बिल्कुल मेरे जिस्म के साथ लगा हुआ है, ना मेरा हाथ ऐसे हो और ना मेरा हाथ ऐसे हो, बिल्कुल जिस्म के साथ और 90 डिग्री का एंगल, और बिल्कुल अपने हाथ को इस तरह बाहर की तरफ घुमाएँ और फिर
اندر کی طرف اس کو ایسے لے کر آئیں، بڑے آرام سے اور بڑے ہلکے وزن کے ساتھ شروع کریں۔ اس کے بعد جو ایکسرسائز آپ نے کونیوں کے لیے کرنی ہے، اس میں آپ اس طرح کا ایک ٹاول لیں، کہ تھوڑا سا بڑا ٹاول ہے، آپ اس کو تھوڑا سا پتلا ٹاول بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس کو بالکل بازو اپنے سیدھے رکھیے، بازو جس طرح میرے سیدھے ہیں، اور اس ٹاول کو ایسے پکڑ کے تو آپ نے اس کو جس طرح کپڑا نچوڑتے ہیں، دائیں ہاتھ فارورڈ، بایاں پیچھے کی طرف، اور اسی طرح اس کو الٹا گھمائیے۔ تو جس طرح آپ کپڑے نچوڑتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو ٹاول کو بڑے سموتھ، بڑے آرام سے، بہت تیزی سے نہیں کرنا، بہت ایسے ایسے نہیں کرنا، اور بہت زور سے دبا کے نہیں رکھنا، ہلکا سا اس کو دبا کے رکھیں، اور اس کو ایسے سامنے کی طرف، پہلے دائیں ہاتھ سے سامنے کی طرف موڑیں، پھر بائیں ہاتھ سے سامنے کی طرف موڑیں۔ آخر میں آپ کو چند اسٹریچنگ ایکسرسائزز بتانا چاہتا ہوں۔ اسٹریچ کہتے ہیں جب آپ کسی مسل کو کھینچتے ہیں، جب آپ کسی چیز کو کھینچیں گے تو آپ نے یہ لحاظ رکھنا ہے کہ آپ اس کو بڑے آرام سے کھینچیے گا۔ اگر آپ اس کو بڑی تیزی سے اسٹریچ کریں گے تو اس سے آپ کے زخم کے بڑھ جانے میں اس کا اندیشہ ہے کہ آپ کا زخم بڑھ جائے گا۔ اسٹریچنگ کے لیے یہ ہے کہ آپ جس طرح میرا یہ ہاتھ ہے، آپ جب اس کو ایسے اسٹریچ کریں گے، ٹھیک ہے، جب آپ ایسے اس کو اسٹریچ کر کے اپنے یہ نیوٹرل پوزیشن ہے، اس ہاتھ میں رکھیے، اور پھر اس کو نیچے کی طرف لے کے آئیں، اور جہاں تک آپ خود لے کے جا سکے ٹھیک ہے، اس کے بعد انگلیاں سیدھی رہیں، اور آپ اپنے ہاتھ کو تھوڑا اسٹریچ کریں۔ جب آپ اس کو اسٹریچ کریں گے تو یہ اسٹریچ آپ کو بالکل ایلبو میں اس جگہ پر آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اس کو اسٹریچ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری طرف اسٹریچ کرنے کے لیے آپ اپنی کلائی کو الٹی طرف موڑیں، بالکل جس طرح تلے کو، یہ ہاتھ کی تلی کو سامنے کی طرف، اس کو اسٹریچ کریں، اور جہاں تک لے جا سکے اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس کو خود پش کریں۔ میں اپنے اس بائیں ہاتھ کے ساتھ میں اس دائیں ہتھیلی کو اس طرح پش کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تو جو مسلز یہاں پہ ہیں، جب آپ نیچے کی طرف لے کے گئے تو آپ کو کونی کے اوپر والے مسلز میں کھچاؤ ہوگا۔ جب آپ اس طرح اسٹریچ کریں گے تو یہ جو نیچے والے مسل ہیں اس میں آپ کو اسٹریچ محسوس ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ 5 سیکنڈ کا ہولڈ، 1 2 3 4 5۔ اگر کسی وجہ سے آپ کے اس ایلبو میں بھی درد ہے، اس ایلبو میں بھی درد ہے، اور آپ اس کو پش نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ اس کو پش کر رہے ہیں تو یہ مسلز بھی کھینچے جا رہے ہیں، اس صورت میں آپ اپنی فسٹ بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو یہاں پہ رکھ کے تو اس کو اس طرح پش کیجیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ نیچے کریں تو اپنے اس کو اس طرح مکہ بنا کے تو اس کو نیچے پش کریں آپ۔ جو لوگ، اگر آپ کے کچھ دوست ہیں جو کہ ہندی، اردو یا پنجابی کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھتے ہیں، انگلش سمجھتے ہیں، اور وہ خود اس میسیج کو نہیں سن سکتے، تو آپ پلیز ان تک میرا پیغام پہنچائیے، ان کو بولیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح میرے ٹک ٹاک چینل پہ بھی میں انگلش میں بھی ان سارے ویڈیوز کو، ایکسرسائزز کو، اسٹریچز کو وہاں پر لے کر آ رہا ہوں۔ چینل سے جڑے رہیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔